السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران نماز جو وسوسے آتے ہیں یا نماز کے علاوہ جو وسوسے آتے ہیں ان کی وجوہات اور ان کا حل۔ وسوسہ جو ہے ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری کب پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کے اوپر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ اب شیطان انسان پر کب حاوی ہوتا ہے کہ جب انسان بدعمالیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے، برے اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، ذکر اذکار سے دور ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اس طرح کے اعمال شروع کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے اور پھر طرح طرح کے عجیب خیالات اور وسوسے اس کو آتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ ناس کے اندر بھی آتا ہے، من شر الوسواس الخناس، کہ اس کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار پلٹ کر حملہ کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں کے اوپر وسوسہ ڈالتا ہے، دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، دلوں پر حملہ کرتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ جنوں میں سے تو وہ شیاطین ہیں کہ جن کی شیطان نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ لوگوں کو تم نے گمراہ کرنا ہے، ان کو برائی کے اوپر ابھارنا ہے۔ اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی برے ہوتے ہیں، جس طرح بد کردار ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے ہم نوا بنا لیں، اپنی طرح کا بنا لیں۔ جس طرح ایک برا شخص ہوتا ہے، کوئی چوری کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے دوست احباب ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو اس کا معاون بنے، جو اس کے ساتھ دے سکیں۔ اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، کوئی اس طرح کرتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی انسانوں کے دلوں کے اندر اس طرح کی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں، حرص پیدا کرتے ہیں، لالچ پیدا کرتے ہیں، برائی کا مادہ جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ بد کرداری کے حوالے سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود بد کردار ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی ان کی طرح بد کردار ہو جائے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ انسانوں اور جنوں میں سے دونوں ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو نفس امارہ ہے، نفس امارہ بھی انسان کو، جس طرح ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تو جو انسان کے اندر شر ہے، شر کا جو مادہ ہے نفس امارہ، نفس کی اقسام بھی ہیں، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس امارہ۔ تو نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ تو جس طرح سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سیدنا یوسف علیہ السلام کا کلام فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، نفس جو ہے وہ برائی کی طرف ہی انسان کو ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، ما سوائے اس کے کہ جس پر اس کا رب رحم کر دے، یعنی رب اس کو نفس کی برائی سے بچا لے۔ اور دوران نماز جو ہمارے ہاں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہمارے نماز کے اندر دھیان نہیں رہتا، خشوع و خضوع نہیں رہتا، سوچیں آ جاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہمیں حدیث سے ایک چیز ملتی ہے کہ ایک صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی وقراتی یلبسها علی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور میری قرات کے درمیان جو ہے وہ آ جاتا ہے، حائل ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو مجھ پر گڑمٹ کر دیتا ہے، یعنی میں بھول جاتا ہوں، سمجھ نہیں لگتی ہے، جس طرح خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، فرمایا کہ وہ شیطان ہے، یعنی وہ ایک شیطان ہے اور اس کا نام کیا ہے، خنزب۔ اور اگر اس طرح محسوس کرتا ہے، تیرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا کر، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اللہ سے اس کی پناہ طلب کر، یعنی کہ تو پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر کیا فرمایا، وَادْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھو 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 کر، یعنی اس طرح تھتکار دے۔ اور صحابی کہتے ہیں میں نے جب اس طرح کیا تو اللہ نے مجھے اس سے پناہ دے دی۔ تو دوران نماز اگر کسی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو تعوذ پڑھے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بائیں طرف 3 بار تھتکار دے، تھو 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 کر دے۔
اور انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو خیالات ہمارے ہاں آتے ہیں ذہن کے اندر، وسوسے آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں نماز کے اندر، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اگر کوئی کام کرتے ہوئے ہوں اور فوری اٹھ کے نماز کے لیے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچیں، وہ ذہن کے اندر وہ تمام چیزیں ویسے ہی گردش کرتی رہتی ہیں، وہی گھومتی رہتی ہیں۔ کوئی چیز کوئی بنا رہا تھا، اس نے اس کو وہیں پہ سٹاپ کیا، روکا اور پھر وہ چلا گیا، تو کیا ہوا کہ اب اس کے ذہن کے اندر وہی باتیں ہوں گی، اب اس سے آگے کیا کرنا ہے، اب اس سے آگے کیا کرنا ہے۔ اکثر لوگ تو آج موبائل کے اوپر لگے رہتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، تو جب وہ انسان فوری طور پر اس کو چھوڑ کے جاتا ہے اور آگے سیدھا ہی کھڑا ہو گیا، مصلی پہ نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر وہ ساری چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے جب انسان اذان کی آواز سنے تو انسان اپنے کام کاج کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد آرام سے وضو کرے، وضو کر کے انسان جو ہے ذکر اذکار کرنا شروع کرے اور پھر چل کر مسجد کے لیے جائے، تو اپنا دھیان جو ہے وہ صرف عبادت اور نماز کی طرف لگا کے رکھے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ مسجد کے دروازے تک پہنچتے تک بھی موبائل ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی سوچیں، وہ تمام چیزیں ان کے ذہن کے اندر وہ جو ہے چپکی رہتی ہیں، اور پھر اسی کے اوپر سوچتے رہتے ہیں، اور وہ خیالات جو ہیں وہ نماز کے اندر وہ خشوع خضوع قائم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب انسان نماز کے لیے جائے تو 4-5 منٹ پہلے انسان جو ہے وضو کرے اور بالکل ہی کٹ آف ہو جائے کسی بھی کام کے حوالے سے، ذہن کو اللہ کے ذکر کے اوپر لگا دے، نماز کے اوپر لگا دے، تو انشاءاللہ جب اس طرح انسان عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کا دھیان جو ہے وہ نماز میں بٹے گا نہیں، کبھی ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اس لیے وسوسے جیسے بھی ہوں ان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی تسبیحات بیان کرے، اس کی تحلیل بیان کرے، اس کی تحمید بیان کرے، ذکر اذکار کرے، تلاوت قرآن کرے، نیکیاں کرے، برائیوں سے بچے، صدقہ کرے، استغفار سے کثرت سے کرے، صدقہ و خیرات کرے، نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے، اور جو ہے وہ تعوذ کثرت سے پڑھے، سورہ فلق سورہ ناس کو کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ جب انسان اس طرح کے اعمال کرتا ہے تو یقیناً اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مقدس میں جو فرماتے ہیں، جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ رب العزت فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، کہ میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہو سکتا، یعنی جن کے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی، جو اللہ کے پناہ کے اندر آ جائیں گے، جو اللہ کی عبادت گزار بندے ہوں گے، اس سے لو لگانے والے ہوں گے، تو شیطان ان کا پھر کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ انسان جو ہے وہ کمزور ہے، کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کبھی شیطان کے وسوسے اس کے بہکا دیتے ہیں، تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہیں اور تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ تو ایسے میں انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اس سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس کی پناہ کے اندر آ جانا چاہیے، کہ جو اس کی پناہ کے اندر آ گیا تو پھر اس کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری آ گئی، اللہ رب العزت نے ان کو بیمار کر دیا، تو فرمایا کیا، اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی حالت کو یاد کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، تو ہم نے اس کی سن لی، یعنی اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے اس شر کو، اس بیماری کو دور کر لیا۔ تو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، انسان کو اپنے رب کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے سامنے گڑگڑانا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو تمام چیزوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کی شر سے اور اپنے نفس کی شر سے محفوظ رکھے اور ہم پر رحم کرے، ہمیں ایسی مصیبت، ایسی تکلیف میں نہ ڈالے کہ جس کی ہمارے اندر استطاعت نہ ہو، قوت نہ ہو۔